مجھے کہتے ہیں غدار ہے، باغی ہے، اپنے لوگوں کی بات کرنا اگر بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کو بھی مار دو، کہتے ہیں بند کمروں میں کس نے تو پختونوں کو متحد کر دیا ہے، رستے سے ہٹا دو۔ یہ صرف سن لو، جو رات میری قبر میں ہے وہ آپ کے کہنے سے گھر پہ نہیں ہو سکتی، اور جو رات میری گھر میں ہے، اس دنیا میں ہے، وہ قبر میں نہیں ہو سکتی۔ ہم بات کریں گے، ہم سوال اٹھائیں گے، ہم پوچھیں گے، تم سے جواب لیں گے۔ تو خود کو مزید ایکسپوز مت کرو، مان لو عمران خان نے تمہیں شکست دے دی ہے، مان لو عمران خان نے تمہیں ہرا دیا ہے، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے، تم ہار گئے ہو، ہار گئے ہو، ہار گئے ہو۔ کہ ارشد شریف شہید کے اوپر، اور یہ سوال آپ نے بھی پوچھتے ہیں میرے پاکستانیوں، پوچھو گے؟ ہم پوری پاکستانی قوم ارشد شریف شہید کی مخوض ہے، سب نے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، کھڑے رہو گے؟ اس کو انصاف دلاؤ گے؟ اس کے خاندان کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ تو میں سوال پوچھتا ہوں آپ کی طرف سے، پہلا سوال کہ ارشد شریف شہید کے اوپر 16 جعلی FIR بغاوت کے مقدمے کس کے کہنے پہ بنائے گئے؟ دوسرا سوال کہ ارشد شریف شہید کے گھر ایک ادارے کا سینئر افسر جا کر کہتا ہے کہ جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں سمجھو ٹاپ سے یہ بات آپ تک پہنچانے آیا ہوں، اور جو یہاں پہ بات ہوگی میں ٹاپ تک پہنچاؤں گا۔ تو میں ٹاپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف شہید کے گھر کیا آپ نے یہ بندہ بھیجا تھا؟ تیسرا سوال کہ ارشد شریف کی زندگی کو کس سے خطرہ تھا کہ ارشد شریف شہید کو پاکستان چھوڑنا پڑا؟ چوتھا سوال کہ وہ کون طاقتور شخص ہے، کون طاقتور شخص ہے جس نے دبئی سے بات کی اور دبئی اتھارٹیز نے ارشد شریف شہید کو پہلے 48 گھنٹے ٹائم دیا اور پھر کہا کہ فوری طور پہ آپ دبئی سے نکل جائے۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کو پتا ہے کہ جب امریکہ نے عمران خان سے اڈے مانگے تو آپ کی لیڈر کا جواب کیا تھا؟ کیا جواب تھا؟ تو یہ غلام کہتے ہیں کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی؟ تو اگر آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب سمجھنا ہے تو باجوڑ کے لوگوں سے پوچھو کہ جب ایک ڈرون حملہ مدرسے پہ ہوا 72 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے شہید ہوئے، ان کے گوشت کے لتڑے اڑے، تو اس لیے عمران خان غیرت مند تھا، مسلمان تھا، امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور 400 ڈرون حملے ہوئے تھے پاکستان میں مشرف، زرداری اور نواز شریف کے وقت میں۔ عمران خان کے وقت میں ایک ڈرون حملہ بھی پاکستان میں نہیں ہوا۔ عمران خان نے امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کا استعمال منع کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے غیرت مند لوگ کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے۔ امریکہ کو اڈے چاہیے تھے، عمران خان نے انکار کیا، پھر اس کے بعد ریجیم چین آپریشن ہوا، اور ریجیم چین آپریشن میں اعلیٰ کار بھی سامنے آئے، سہولت کار بھی سامنے آ گئے۔ منڈیاں لگی، زمینوں کے سودے ہوئے اور منتخب حکومت کو ہٹایا گیا، لیکن امریکہ اور اس کے پاکستانی سہولت کار بھول گئے تھے کہ یہ 2022 ہے، یہ عمران خان کا پاکستان ہے، یہ غیرت مند قوم ہے، یہ کسی کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم غلام ہو، قوم غلام نہیں ہے، قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے میری پاکستان
نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی دونوں طاقتیں عمران خان کے خلاف کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس دوران سابقہ فاٹا اور ملاکڑ میں بھی ایک گیم کا آغاز ہوتا ہے. اور وہ گیم کیا ہے کہ پھر سے چور پولیس کھیلتے ہیں. پھر سے چور پولیس کھیلتے ہیں. میں اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تم نے جس طرح میرے لیڈر نے کہا کہ تم امریکہ کی غلامی کرو گے, ہم غلامی نہیں کر سکتے. اس گیم کے خلاف کھڑا ہو گیا. مجھے کہا گیا کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں تو باجوڑ کے لوگوں سے, مومن کے لوگوں سے, وزیرستان کے لوگوں سے, دل کے لوگوں سے, سوات کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا پھر سے نئی گیم کا آغاز انہوں نے کیا ہے؟ کیا پھر سے ہمارے علاقے میں چور پولیس کا کھیل شروع ہو چکا ہے؟ پھر سے ہمارے لوگوں کو ایندھن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر سے ہمارے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو میں کھڑا ہو گیا, ایکسپوز کر دیا. مجھے کہتے ہیں غدار ہے, باغی ہے. اپنے لوگوں کی بات کرنا اگر بغاوت ہے تو میں باغی ہوں. اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا جرم ہے تو میں مجرم ہوں. میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, آپ کے گیم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. تم بکے ہوئے ہو, میں بک نہیں سکتا, میرے لوگ بک نہیں سکتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو بھی مار دو. کہتے ہیں بند کمروں میں کس نے تو پختونوں کو متحد کر دیا ہے, رستے سے ہٹا دو. یہ صرف سن لو, جو رات میری قبر میں ہے وہ آپ کے کہنے سے گھر پہ نہیں ہو سکتی, اور جو رات میری گھر میں ہے, اس دنیا میں ہے, وہ قبر میں نہیں ہو سکتی. سن لو, صرف مراد صحیح نہیں ہے, پختونوں کا ہر نوجوان تمہاری گیم سمجھ چکا ہے. ہم بات کریں گے, ہم سوال اٹھائیں گے, ہم پوچھیں گے, تم سے جواب لیں گے. میرے پاکستانیوں, پھر عمران خان کہ جب انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے, تو کیا کیا کہ ہمارے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا, جعلی FIRs کیے, کیسز بنائے. لیکن ہر محاذ پہ ان کو شکست ہوئی. 17 جولائی پنجاب کا انتخاب آیا. نظر نہ آنے والی, نظر آنے والی تمام طاقتوں نے کوشش کی, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں نے دونوں کو شکست دے دی. پھر کیا ہوتا ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار ہوتا ہے, اور عمران خان کو 4 گولیاں لگتی ہے. جب اللہ بچاتا ہے تو تمہاری سازشوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک تمہاری پلاننگ ہے, ایک اللہ کی پلاننگ ہے, اور بے شک اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ عمران خان کو بچایا, اور انشاءاللہ عمران خان سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے. لیکن کل رات آپ نے ایک اور چیز دیکھی میرے پاکستانیوں, انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم بھی کیا, تمام ہتھکنڈے بھی استعمال کیے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کل اپنا ایک اور مہرہ بھی نقاب کر دیا. ٹی وی پہ ایک جرائم پیشہ شخص کو, ایک کرمینل کو لے کر آئے, تو ہم پوچھتے ہیں اس کو کون لے کر آیا سامنے؟ ایک جرائم پیشہ شخص کو ٹی وی پہ کس نے بٹھایا؟ اور اگر آپ کے پاس عمران خان کی 4 سالہ حکومت میں کوئی کیس نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے, تو خود کو مزید ایکسپوز مت کرو. مان لو عمران خان نے تمہیں شکست
دے دی ہے. مان لو عمران خان نے تمہیں ہرا دیا ہے. مان لو کہ جس کے دل میں الفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تم اس کو شکست نہیں دے سکتے. مان لو کہ جس کے پاس کروڑوں لوگوں کی ماؤں بہنوں کی دعائیں ہو تم اس کو شکست نہیں دے سکتے. جو حق پہ کڑا ہو, جو سچ پہ کڑا ہو, جو اسلام کے لیے کڑا ہو, جو مدینہ کی ریاست کے لیے کڑا ہو تم اس کو شکست نہیں دے سکتے. تم ہار گئے ہو, ہار گئے ہو, ہار گئے ہو. میرے پاکستانیوں, ایک اور چیز پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بہادر, سچا, نڈر, حق بات کرنے والا, ظالموں کے ساتھ میں کھڑے رہنے والا, شہیدوں کا وارث ارشد شریف شہید. باجوڑ کے لوگوں کی طرف سے ہم ارشد شریف شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ حق کے لیے کھڑے رہے, آپ نے سچ کا ساتھ دیا. اس کے حوالے سے میں چند سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ, جب سے ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے تو وہ اس دنیا میں تھے تو بھی ان کی نیندیں حرام تھی. اب وہ قبر میں ہے تب بھی نیندیں ان کی حرام ہے. روزانہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. میں سوال پوچھتا ہوں. پہلا سوال ایسے سن لیں. پہلا سوال بس کرو یار. پہلا سوال کہ ارشد شریف شہید کے اوپر, اور یہ سوال آپ نے بھی پوچھتے ہیں میرے پاکستانیوں, پوچھو گے. ہم پوری پاکستانی قوم ارشد شریف شہید کی مخوض ہے. سب نے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. کھڑے رہو گے, اس کو انصاف دلاؤ گے, اس کے خاندان کے ساتھ کھڑے رہو گے. تو میں سوال پوچھتا ہوں آپ کی طرف سے. پہلا سوال کہ ارشد شریف شہید کے اوپر 16 جعلی FIR بغاوت کے مقدمے کس کے کہنے پہ بنائے گئے. دوسرا سوال کہ ارشد شریف شہید کے گھر ایک ادارے کا سینئر افسر جا کر کہتا ہے کہ جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں سمجھو ٹاپ سے یہ بات آپ تک پہنچانے آیا ہوں, اور جو یہاں پہ بات ہوگی میں ٹاپ تک پہنچاؤں گا. تو میں ٹاپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف شہید کے گھر کیا آپ نے یہ بندہ بھیجا تھا. تیسرا سوال کہ ارشد شریف کی زندگی کو کس سے خطرہ تھا کہ ارشد شریف شہید کو پاکستان چھوڑنا پڑا. چوتھا سوال کہ وہ کون طاقتور شخص ہے, کون طاقتور شخص ہے جس نے دبئی سے بات کی اور دبئی اتھارٹیز نے ارشد شریف شہید کو پہلے 48 گھنٹے ٹائم دیا اور پھر کہا کہ پوری طور پہ آپ دبئی سے نکل جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور سوال کہ ارشد شریف شہید کو ایئروائسی نکلوانے کے لیے کس شخص کا, کس افسر کا دباؤ تھا. کس نے ارشد شریف شہید کو ایئروائی سے نکلوایا, کون دباؤ دے رہا تھا. اور ارشد شریف شہید کی زندگی کو بیرونی ملک بھی وہ کون طاقتور شخصیت ہے کہ اس سے خطرہ تھا. میرے پاکستانیوں, یہ سوال میں نے پوچھے ہیں اور میں باجوڑ کی سرزمین کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب جس طرح کے ارشد بھائی کی والدہ نے حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ کمیشن بنائے, جب وہ کمیشن بنے گا تو ارشد کا بھائی مراد سعید خود اس کا مقدمہ وہاں پہ لڑے گا, میں ان کا مقدمہ لڑوں گا, وہاں پہ کھڑا رہوں گا. اور آخری چیز کہ عمران خان کے قتل کی پلاننگ ہوئی کو مروانے کی پلاننگ ہوئی, تو جب حملہ ہوا عمران خان نے کہا کہ FIR درج کر دے.
FIR کس کے اوپر؟ جنرل فیصل کے اوپر، رانا ثناءاللہ کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، لیکن ان کے اوپر FIR درج نہیں کر رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم زمین پر خود کو خدا سمجھتے ہو؟ کیا تم آئین اور قانون سے بالاتر ہو؟ یہ قوم گواہی دیتی ہے، یہ قوم کڑی ہوگی کہ جنرل فیصل کا نام ہماری لیڈر نے لیا ہے، ہم اس کے اوپر FIR درج کریں گے، سوال پوچھیں گے، اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی جنرل آئین سے بالاتر نہیں ہے، کوئی جنرل قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا، ہم پوچھیں گے سوال، ہم لیں گے جواب، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جماعت پختنو اخمی خبر سر کوما سیم سے بسر خبری کئی خویو آدھا کوئی چی عمران خان برتا دا ہفتے یاری اتوار پورس بانی کال در کئی او چرتا پوزورا خیرہ مانا زمانہ زر پینڈ نہیں تکی گی ملکو بھی پوئے کنا پوئے پہ داخو مہری دی مہری اسلام آباد کی مہری ناستری مہری در کم زینا کٹ پوٹی تماشا رواننا نزومر خیرہ او تاسو مخام خازئی زکر بزائی سنگر اسوات نماز کڑا پسر کی خودوا اسی باجوان نے تاس کڑا پسر کی خودوا زمر خیرہ ودریگو با ایو خبر اولوت برسر کوئی کبیا زمون پانا قومانے دا جنگ راوڑی، دا ظلم راوڑی، دا خپل گیم راوڑی، دا ڈالرو بانی بردو ایمان خرچی کی خود پختنو ودرگے میں ورطا خپل کور بچاتا نہ پریدائی دا چاپ جنگی با حصہ نہ جوڑے گئی خپل علاقہ بانی با عمل نہ پر جنگی گئی مون دا چاپ گیم کی سی نہ جوڑی گو مون با خپل خاوری نہ پارا دا خپل خلقو نہ پارا دا خپل عزت نہ پارا ودریگو او ماتے چکلے پروپیگنڈرا مائنے ظالم زامنو اول وائے پروپیگنڈرا بیاوئی دے مڑکا بیاوئی غدار دے بیا چون دے پائیارے پاکرے کی زمون کورتا راچائی چیک پورسا تو لگوئی پر مرے کی رتا ہار واچائی نمبر پلیٹے اب بیران تپوس کی وہ چرتا سی تسو کی زمان کورتا راگلے تسو کی زمان کورتا راگلے وہ دے گئی با مرگر کیا بکوئی دے عمران خان پکڑ پر آ جائی پاکستان پاکستان عمران خان پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا اب خان سے بشارہ کوا خان سے بشارہ کوا خان سے بشارہ کوا